میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نماز کی تیاری کر رہے تھے، کسی انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے، تو نماز کے 6 فرائض باہر کے اور 9 فرائض اندر کے، یا کتنے فرائض باہر کے ہیں اور کتنے فرائض اندر کے ہیں، وہ یاد کر رہے تھے۔ کیا یاد کر رہے تھے؟ کہ نماز کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے کتنے فرائض ہیں، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جائے نماز کا پاک ہونا، یہ وہ شرائط ہیں جس کی قرآن نے کوئی وضاحت بھی نہیں کی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی ہمارا جتنا زور ہوتا ہے وہ سارا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جو غیر قرآنی اعمال ہیں، جو کہ غیر قرآنی نظریات ہیں۔ نماز کے اندر، نماز میں داخل ہونے سے پہلے جو ہمارے ہاں فرائض بیان کیے جاتے ہیں نا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، آپ قرآن کا جائزہ لے لیجئے، روایات کا جائزہ لے لیجئے، ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جب آپ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، تو جس جگہ آپ نماز ادا کریں گے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ بلکہ بخاری کی روایت میں وہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھی ایسی جگہ پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جو اونٹ کا باڑا ہوتا تھا، اور اس کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پیشاب ناپاک نہیں ہے اونٹوں کا بلکہ پاک ہے، یہی حدیث والے۔ اور یہاں اتنا زور لگاتے ہیں کہ آپ کی جو جائے نماز ہے وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی کس نے بتایا آپ کو؟ قرآن نے بتایا، یہ روایت نے بتایا؟ نہ قرآن میں موجود ہے نہ روایت کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جائے نماز پاک ہونی چاہیے، ایک روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے نماز پڑھتے ہوئے۔ اور لوگ اس میں اتنا زیادہ عمل کرتے ہیں گویا کہ قرآن کی آیت، قرآن میں واضح لکھا ہو کہ آپ کی یہ چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو نماز میں یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ نماز میں آپ باتیں نہیں کریں گے، کس نے بتایا آپ کو؟ روایت میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت موجود نہیں ہے۔ چلیں آپ اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد صحابہ کرام کی آثار بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کا قول موجود نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ نے اگر نماز کے اندر بات کر لی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پیش کر دیں، جو سن رہے ہیں وہ لا کے اپنے علماء سے، جن کو علماء سمجھتے ہیں ان سے جا کے معلوم کریں کہاں ہے وہ روایت جس میں صحابی نے کہا ہو یا اللہ کے رسول نے کہا ہو یا قرآن نے کہا ہو کہ نماز کے اندر بات کرنا منع ہے یا کھانا پینا منع ہے۔ ایک روایت موجود نہیں ہے، نہ اثر موجود ہے۔ تو اتنا دلیل بنا کر پیش کیسے کر دیتے ہیں، اور لوگ مان کیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ لوگ نہ تو روایت مانتے ہیں، نہ حدیث مانتے ہیں، نہ آثار مانتے ہیں، لوگ وہ مانتے ہیں جو ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو کردار سازی نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ کردار کو چھوڑو اور شخصیت میں اور رویے پر زور دو، تمہارے رویے اور تمہارے شخصیت تمہیں اللہ کے پاس مقرب کر دیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، اللہ تو کردار کی بات کرتا ہے۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ نماز سے پہلے کے 6 فرائض یاد کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو آپ نماز کی شرائط یاد کر رہے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا فلاں چیز پاک ہونی چاہیے، فلاں چیز پاک ہونی چاہیے، میں نے کہا اس میں کہیں دل کے پاک ہونے کا ذکر نہیں آیا کہ آپ کا دل کتنا پاک ہے جب آپ نماز کے لیے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کا تو دل پاک ہونا چاہیے جب آپ ایک ایسے عظیم کام کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ یہ رکن من ارکان الاسلام، کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اتنے اہم کام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تربیتی نشست ہے، 5 وقت آپ سجدہ کر رہے ہیں، اتنا عظیم کام کی طرف آپ گامزن ہو رہے ہیں، تو دل تو آپ کے وہی ناپاک ہیں۔ دل کے پاک ہونے کی شرط کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ شرط تو یہ ہونی چاہیے تھی بنیادی طور پر کہ دل اگر پاک ہے تو اللہ کی طرف گامزن ہو۔ تمہارے دل تو ناپاک ہے، تم اللہ کی طرف اپنا منہ لے کر کیسے جا رہے ہو؟ تمہاری کردار سازی کہاں ہے؟ تمہاری تو ملمہ سازی ہے، تمہاری تو شخصیت اور رویے پہ کام ہو رہا ہے، کردار پہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جن کا کردار پہ کام نہیں ہو رہا ہے وہ تو اس والی آیت کے ضمن میں آتے ہیں، الا من صفی نفسہ ہیں وہ لوگ جن کی مذمت قرآن کر رہا ہے۔